سب سے پہلے آپ کو بتائیں چیف الیکشن کمشنر نے حکم دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سماعت کا مکمل اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ کیس کے دائرہ سماعت پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا موقف مسترد کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے غیر ملکی فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے دائرہ سماعت کو چیلنج کیا تھا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے ہماری نمائندہ آسیہ انصر سے۔ آسیہ بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل آمنہ، آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی پارٹی فنڈنگ کیس اور توہین عدالت کی درخواست پر جو ہے وہ سماعت کی۔ یہ دونوں درخواستیں عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف تھیں۔ جو پہلی درخواست تھی وہ تھی توہین عدالت جو عمران خان نے کی تھی، اس پر الیکشن کمیشن کو آج بھی عمران خان کی جانب سے جواب نہیں جمع کرائے گئے۔ الیکشن کمیشن نے آخری مہلت دی ہے کہ توہین عدالت درخواست کے اوپر الیکشن کمیشن کو عمران خان جواب جو ہیں وہ فوری طور پہ فراہم کریں۔ عمران خان کی جانب سے الیکشن کمیشن پر پارٹی فنڈنگ کیس کے جواب جو الیکشن کمیشن نے مانگا تھا، اس جواب کی بجائے عمران خان نے اپنے جواب میں جو الیکشن کمیشن ہے اس کے اوپر ایک حکمراں جماعت کی جانب جو ہے وہ الزام عائد کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کا جھکاؤ حکمراں جماعت کی جانب ہے۔ یہ توہین عدالت کی درخواست تھی جس پر آج آخری مہلت دی گئی ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی پارٹی جو فنڈنگ کیس ہے اس میں الیکشن کمیشن نے دائرہ اختیار سے متعلق فیصلہ سنا دیا۔ اب الیکشن کمیشن جو پہلی 1 دسمبر 2016 کو اپنے حکم نامے میں پی ٹی آئی سے تمام پارٹی فنڈنگ کی تفصیلات مانگی تھیں، وہ الیکشن کمیشن نے آج پھر طلب کر لی ہیں۔ 17 مئی کو پارٹی فنڈنگ کیس کی سماعت بھی ہوگی۔ تحریک انصاف کا یہ موقف الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا کہ الیکشن کمیشن کو پارٹی فنڈنگ سے متعلق درخواست کی سماعت کا اختیار نہیں ہے۔ یہ دونوں اہم درخواستیں تھیں جس کی سماعت آج چیف الیکشن کمشنر نے کی، اور دائرہ اختیار سے متعلق فیصلہ دیتے ہوئے انہوں نے یہ آرڈرز جاری کیے ہیں کہ تحریک انصاف اپنی پارٹی فنڈنگ سے متعلق بینک اکاؤنٹ سے متعلق تمام تر تفصیلات 17 مئی تک الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کرے، اور دوسری جانب جو توہین عدالت کی درخواست ہے اس پر بھی عمران خان کو آخری مہلت دی گئی ہے کہ عمران خان اپنے وکیل کے ذریعے یا خود اس پر جواب جمع کرائیں کہ توہین عدالت انہوں نے الیکشن کمیشن کی تھی۔ ان دونوں الیکشن کمیشن کی عمران خان کو جواب جمع کرانے کی آخری مہلت اور سماعت 17 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا آسیہ انصر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ الیکشن کمیشن کا آج کا فیصلہ ہماری سچائی اور عمران خان کے جھوٹ کا ثبوت ہے، یہ کہنا ہے درخواست گزار اکبر ایس بابر نے، جنہوں نے گفتگو کی۔ غیر ملکی فنڈنگ کیس میں درخواست گزار اکبر ایس بابر نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے حکم کے باوجود عمران خان نے اکاؤنٹس کی تفصیلات نہیں دی۔ اکبر ایس بابر کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کے پاس آخری موقع ہے، اخلاقیات کا درس دینے کے ساتھ عمل کر کے دکھائے۔ عمران خان کا جھوٹ بہت دیر تک نہیں چلے گا۔ عمران خان اگر جو اخلاقیات کا درس دیتا ہے، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جتنے وہ درس دیتے ہیں کسی ایک اخلاقی جو عقائد ہیں جن کا وہ ذکر بار بار کرتے ہیں، کسی ایک پہ تو عمل کر کے دکھا دیں، کسی ایک مثال تو قائم کریں کہ جو وہ دعوے کرتے ہیں دوسروں کے لیے اس پہ وہ خود عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اب اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان دوبارہ ہائی کورٹ یا کسی اور عدالت میں بھاگتے پھرتے نہیں پھریں گے تاکہ اس حکم کی تعمیل نہ ہو سکے۔ اب جو ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے تمام اکاؤنٹس کو یہ سامنے جمع کرائیں اور تمام حقائق لوگوں کے سامنے رکھیں، تو یہ شاید ایک ان کے لیے آخری موقع ہے، اور اگر اس موقع پہ بھی انہوں نے عمل نہیں کیا تو وہ جو ناقابل تلافی نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہونے جا رہا ہے شاید اس سے اس کو کوئی نہ بچا سکے۔ ان الزامات کے جواب میں پی ٹی آئی رہنما نعیم الحق کا ریاکشن بھی سامنے آیا ہے، رد عمل سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اکبر ایس بابر کے اعتراضات میں کوئی وزن نہیں۔ اکبر ایس بابر آج کل نون لیگ کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما نعیم الحق نے مزید کہا کہ اکبر ایس بابر پی ٹی آئی کے بانی ارکان میں شامل ہی نہیں تھے۔ میں پارٹی کا بانی رکن ہوں، 2 سال تک اکبر ایس بابر پارٹی میں کہیں نہیں تھے، یہ کہنا تھا نعیم الحق کا۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کو اقوام متحدہ سے نکالا گیا تھا، یہ وہاں پر اس نے پتہ نہیں کیا کیا حرکات کی تھی، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، اور آج کل یہ مسلم لیگ نون کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے بہرحال یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کی باقاعدہ سماعت 17 تاریخ کو کرے گا۔ ہم قانون کے پابند ہیں، ہمیں کوئی چیز نہیں چھپانی۔ میں ایک بینکر رہ چکا ہوں اور میں بڑے وثوق اور بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جو اعتراضات کیے ہیں ان میں کوئی وزن نہیں ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ قانون کے مطابق جو ہم احترام کرتے ہیں، جو بھی کارروائی ہوگی اس میں ہم مکمل طور پر حصہ لیں گے۔
رہنما نون لیگ دانیال عزیز نے کہا ہے کہ عمران خان الیکشن میں پارٹی فنڈنگ اور منی ٹریل دینے میں ناکام رہے. آئین میں ہے کہ فورن فنڈنگ کرنے والی جماعت کی سیاسی حیثیت ختم کر دی جائے گی. ایک نہیں دو کمپنیوں کے ذریعے پی ٹی آئی کو فورن فنڈنگ کی گئی. زرداری دور سے پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ حاصل کر رہی ہے. دانیال عزیز نے یہ بھی الزام لگایا کہ پی ٹی آئی نے زرداری حکومت ہٹانے کے لیے بھی فنڈنگ کی. پولیٹیکل پارٹیز آرڈر جو پاکستان کا قانون ہے اس کی دفعہ 15 کے تحت جو بھی جماعت فورن فنڈنگ کرے گی وہ جماعت ڈیزالو ہوگی, یعنی اس کا حیثیت جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کی شکل میں ختم کر دی جائے گی. اور اس کے جو ایم پی اے ایم این اے ہیں اگر تو وہ اس سے علیحدگی کا اعلان نہیں کریں گے تو ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا اور وہاں پر بائی الیکشن ہوں گے. یہ سزا ہے فورن فنڈنگ کی. اور پی ٹی آئی نے نہ صرف فورن فنڈنگ کی ہے کہ کوئی اکا دکا کوئی غلطی سے ہو گیا, انہوں نے ایک پورا نظام تشکیل دیا ہے جس کے تحت انہوں نے کمپنیز بنائی ہیں مختلف ممالک میں جس میں امریکہ شامل ہے, اور ایک نہیں پھر دو بنائی ہیں, اور ان سے سال در سال ملینز آف ڈالر جو ہیں بعض لوگوں سے حاصل کیے ہیں. یہ جو وارداتیے ہیں ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے, کیونکہ اس وقت بھی یہ استعمال ہو رہے تھے, اس وقت بھی یہ استعمال ہوئے, اور یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر کار یہ کن کے ہاتھوں کت پتلی بن کے کھیل رہے ہیں, یہ کن کے ہاتھوں ناچ گانا کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز نے الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے بات کی تو صحافیوں کو گو نواز گو اور رو عمران رو کا بھی خوب مطلب سمجھایا. گو نواز گو کا مطلب ہے جی او نواز جی او, اس طرح سے ترجمانی ہوتی ہے اس کی. عمران خان وہ ترجمانی پشتو میں بھی ہے, وہ ترجمانی پنجابی میں بھی ہے, سرائکی میں بھی ہے, ہندکو میں بھی ہے, بلوچی میں بھی ہے, براوی میں بھی ہے, سندھی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے. تو تمہاری مہربانی ہے تم یہ نعرہ لگاتے چلے جاؤ اور نواز شریف کے انشاءاللہ تعالیٰ نون لیگ کے ووٹ بڑھتے چلے جائیں گے. اور دوسری جانب یہ دیکھیں یہ کیسا ایک جب حقیقت سامنے آنی ہوتی ہے پھٹ کے تو اس طرح سے آتی ہے. دوسری جانب آپ کا جو اینتھم بنا ہے وہ ہے رو عمران رو, یاد آ گیا, رو عمران رو, اس کی بھی ترجمانی کر لیں. آرو عمران آرو, تم آرو والا الیکشن کہتے تھے نا, آرو عمران آرو, رو عمران رو. اب تم کرتے چلے جاؤ ترجمانیاں اور عوام آپ کی اصل بات سمجھتی جائے گی تم کیا کہہ رہے ہو. الیکشن کمیشن میں عمران خان اور حمزہ شہباز کے خلاف انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کیس کی سماعت. انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے. وکیل عمران خان کا یہ کہنا تھا. جبکہ الیکشن کمشنر کے چیف الیکشن کمشنر انتخابی ضابطہ اخلاق کا معاملہ تو سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے, یہ انہوں نے کہا. اور عمران خان کے وکیل کو سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ پیش کرنے کی ہدایت کی. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہم نے اسی انتخابی ضابطہ اخلاق پر سینکڑوں ضمنی الیکشن کرائے ہیں. الیکشن کمیشن نے عمران خان اور حمزہ شہباز کے خلاف کیس کی سماعت 17 مئی تک ملتوی کر دی ہے. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عمران خان کی آف شور کمپنیز اور بنی گالا پراپرٹی سے متعلق درخواست کی سپریم کورٹ میں سماعت. حنیف عباسی کے وکیل اکرم شیخ نے مزید دستاویزات عدالت میں جمع کروا دی ہیں. عمران خان کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات, بنی گالا اراضی کی ادائیگی اور ویلتھ ٹیکس کی تفصیلات بھی شامل ہیں. اکرم شیخ کی عدالت سے عمران خان کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب کرنے کی استدعا. راشد علی خان کے نام پر سٹی بینک کے اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی منگوائی جائیں, یہ کہا گیا ہے اکرم شیخ کی جانب سے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جمائمہ کے نام پر اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی منگوائی جائیں. عمران خان کے 2001 سے 2003 تک انکم اور ویلتھ ٹیکس کے گوشوارے منگائے جائیں, یہ استدعا کی گئی ہے اکرم شیخ کی جانب سے. 2000 تک ویلتھ ٹیکس نیازی سروسز پر لاگو ہوتا تھا. نیازی سروسز کا اثاثہ لندن میں 2003 میں فروخت ہوا. یہ بھی کہا اکرم شیخ نے, دلائل دیے اور کہا کہ عمران خان کے مطابق وہ کمپنی انہوں نے بنائی اور پھر کہا کہ کمپنی ان کی بہنوں کی تھی. پاناما کیس مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا معاملہ. جے آئی ٹی کے سربراہ واجد ضیاء فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی پہنچ گئے. ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ جے آئی ٹی کو کیس پر بریفنگ دیں گے, یہ بتانا ہے ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ جے آئی ٹی کو بریفنگ کے بعد جے آئی ٹی کا باضابطہ اجلاس ہوگا. جے آئی ٹی کے پہلے اجلاس میں تحقیقات کا طریقہ کار طے کیا جائے گا. تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز اعزاز سید سے. اعزاز سید, اپڈیٹ کیجئے گا, یہ معاملے کے حوالے سے بتائیے گا. جوڈیشل اکیڈمی پہنچ گئے ہیں جے آئی ٹی کے سربراہ, مزید کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟
जी, जुडिशल एकेडमी को आज बाज़ाब्ता तौर पर JIT का सेक्रेटेरिएट डिक्लेयर कर दिया गया है और वाजिद ज़िया जो कि JIT के सरबराह हैं उन्होंने अपना दफ्तर मुंतकिल कर लिया है FIA हेडक्वार्टर से जुडिशल एकेडमी में, जो कि JIT का सेक्रेटेरिएट है। आज जो कमेटी का इजलास है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि कमेटी के जो चंद अरकान हैं वो दस्तयाब नहीं हैं। TORs के बारे में एक ब्रीफिंग भी दी जाएगी कमेटी को। तो की जा रही है कि कल फॉर्मली इजलास जो है वो कमेटी का शुरू होगा। जो पनामा केस के हवाले से जो फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स हैं वो वाजिद ज़िया के हवाले कर दिए गए हैं और साथ ही साथ जो JIT का जो सेक्रेटेरिएट है उसके बारे में सेक्रेटरी दाखिला ने एक मरासला लिखा है IG इस्लामाबाद पुलिस को, जिसकी रोशनी में ये जो सेक्रेटेरिएट है फेडरल जुडिशल एकेडमी, इसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया एजाज सैयद आपका। आपको ये भी बताते चलें कि फेडरल जुडिशल एकेडमी को JIT सेक्रेटेरिएट डिक्लेयर कर दिया गया है। JIT के सरबराह वाजिद ज़िया ने अपना दफ्तर FIA से जुडिशल एकेडमी मुंतकिल कर दिया है। वाजिद ज़िया का स्टाफ भी उनके हमरा जुडिशल एकेडमी मुंतकिल कर दिया गया है। JIT का पहला इजलास TORs पर ब्रीफिंग के बाद होगा। कमेटी के बाज़ अरकान इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं, बताना है ज़राए का। सुप्रीम कोर्ट पनामा के इस फैसले की नकल वाजिद ज़िया को मिल गए। JIT का बाज़ाब्ता तौर पर कल से काम के आगाज का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। फेडरल जुडिशल एकेडमी को JIT सेक्रेटेरिएट डिक्लेयर कर दिया गया है। JIT के सरबराह वाजिद ज़िया ने अपना दफ्तर FIA से जुडिशल एकेडमी मुंतकिल कर दिया है। वाजिद ज़िया का स्टाफ भी उनके हमरा जुडिशल एकेडमी मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि JIT का पहला इजलास TORs पर ब्रीफिंग के बाद होगा। कमेटी के बाज़ अरकान इस्लामाबाद में मौजूद नहीं, ये भी बताना है ज़राए का, जबकि सुप्रीम कोर्ट पनामा के इस फैसले की नकल वाजिद ज़िया को मिल गए। एक और अहम खबर, अहम मामला। पाकिस्तानी शहरी से पसंद की शादी करने वाली भारतीय खातून के मामले में ट्विस्ट आ गया है। इंडियन हाई कमीशन ने बताया है कि उस्मा ने पनाह और भारत वापस जाने की दरखास्त दी है। ये बताना है पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा का। डॉक्टर उस्मा ने पाकिस्तान का वीजा रिश्तेदारों से मिलने के लिए लिया। पाकिस्तानी हाई कमीशन का ऐसा बताना है। साथ ही साथ ये भी बताया कि इमिग्रेशन कागजात में वीजा कैटेगरी विजिट की है। उस्मा को शादी के बाद इल्म हुआ कि ताहिर शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप है। पाकिस्तानी शहरी से पसंद की शादी करने वाली भारतीय खातून के मामले में ट्विस्ट आ गया। भारतीय खातून उस्मा ने इंडियन हाई कमीशन को पनाह और भारत वापस जाने की दरख्वास्त दी है। ये कहना है इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद का। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से जारी बयान के मुताबिक भारतीय शहरी डॉक्टर उस्मा के मामले पर भारतीय हाई कमीशन ने राब्ता किया और बताया कि 20 साल की भारतीय शहरी उस्मा ने ताहिर अली से शादी की, लेकिन पाकिस्तान आकर पता चला कि ताहिर पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप है। दूसरी जानिब ताहिर अली ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि उस्मा जानती थी कि वो पहले से शादीशुदा है, लेकिन अगर उस्मा उसके साथ नहीं रहना चाहती तो ये उसका हक है। मैंने उसको बोला कि उस्मा की जो उसके घर वाले के नंबर है वो भी मुझे देके, मैं उनको भी कॉल कर लूंगा, वो भी नहीं दिया। ताहिर के मुताबिक उसकी बीवी का ताल्लुक नई दिल्ली से है। दोनों की पहली मुलाकात मलेशिया में हुई। थोड़े अरसे बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। उस्मा 1 मई को वागा के रास्ते पाकिस्तान आई और 3 मई को दोनों ने बुनैर में शादी की। शादी के 2 दिन बाद वो अपनी बीवी के साथ भारत का वीजा लगवाने इस्लामाबाद में वाक़े इंडियन हाई कमीशन गया था, जिसके बाद से उसका बीवी से राब्ता नहीं हुआ। भारतीय शहरी उस्मा और पाकिस्तानी शहरी ताहिर अली की शादी का मामला। डॉक्टर उस्मा ने पाकिस्तान का वीजा रिश्तेदारों से मिलने के लिए लिया। जराए पाकिस्तानी हाई कमीशन का ये बताना है इमिग्रेशन कागजात में वीजा कैटेगरी विजिट की है। डॉक्टर उस्मा का शौहर ताहिर अली अपनी बीवी से मिलने इस्लामाबाद पहुंच चुका है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज मोना खान से। मोना खान, इस मामले में अब ट्विस्ट आ गया है, मजीद क्या इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है? जी बिल्कुल, कहानी में कुछ ट्विस्ट नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि उस्मा इस वक्त मौजूद हैं एफएड कचहरी में। यहाँ पर वो मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवा रही हैं और 506 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जो दरख्वास्त दायर कराई गई है उसमें ये उस्मा ने मौके पे तैयार किया है कि मुझे हरास किया गया है, जाति का निशाना बनाया गया है, इसलिए मैं वापस जाना चाहती हूँ। और ताहिर के खिलाफ जो ये दरख्वास्त है ये दायर की गई है और अभी इस वक्त मजिस्ट्रेट सैयद हैदर शाह की अदालत में उस्मा मौजूद तो अपना बयान रिकॉर्ड करवा रही हैं। जी
اور یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستانی ہائی کمیشن کے جو ذرائع ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں، وہ کیا ابھی تک کس بات کی کنفرمیشن دے رہے ہیں آپ کو؟ جی بالکل، وہ جو عظما کو جو ویزا ایشو کیا گیا تھا اس میں ویزا کیٹیگری مینشن نہیں تھی. جب اس حوالے سے پاکستانی ہائی کمیشن دہلی سے رابطہ کیا گیا تو ذرائع نے یہ بتایا کہ عظما کے جو امیگریشن کاغذات ہیں اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ وہ پاکستان اپنے رشتہ داروں سے ملنے جا رہی ہے اور اس کو سپانسر کیا گیا تھا یہاں سے. اور جب اس بات کے اس حوالے سے جب طاہر سے پوچھا گیا اس کے شوہر سے تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے والد نے عظما کو پاکستان آنے کے لیے سپانسر کیا تھا، جبکہ عظما کا موقف یہ تھا کہ میں پاکستان صرف سیر کرنے کے لیے جا رہی تھی، اس لیے پاکستان کا ویزا لگوایا، میں شادی کا ارادہ نہیں تھا. اور اس بات کی تصدیق پاکستانی ہائی کمیشن دہلی نے بھی کی ہے. ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ عظما نے ویزا لیا تھا تو اس ویزے میں یہ بالکل بھی اس چیز کا ذکر نہیں تھا کہ وہ اس کا پاکستان جانے کا مقصد شادی کرنا ہے، بلکہ اس میں لکھا گیا تھا کہ وہ اپنی بیمار آنٹی ہیں ان سے ملنے جا رہی ہیں اور پاکستان گھومنے پھرنے کے لیے جا رہی ہیں. جی صحیح، مونا ساتھ ہی رہے گا. اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں بھارتی شہری ڈاکٹر عظما اور پاکستانی شہری طاہر علی کی شادی کا معاملہ. بھارتی شہری ڈاکٹر عظما نے 506 ضابطہ فوجداری کی درخواست دائر کر دی ہے اور الزام لگایا ہے بھارتی شہری ڈاکٹر عظما نے کہ مجھے ہراساں کیا گیا اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. بھارتی شہری ڈاکٹر عظما کی مقامی عدالت میں درخواست، مجھ سے امیگریشن دستاویزات بھی چھین لیے گئے. عظما نے درخواست میں یہ کہا ہے پاکستانی شہری سے پسند کی شادی کرنے والی بھارتی خاتون کے معاملے میں ٹوئسٹ آ گیا ہے. انڈین ہائی کمیشن کا بتانا ہے کہ عظما نے پناہ اور بھارت واپس جانے کی درخواست دی ہے، جبکہ عظما نے اپنی درخواست میں کہا کہ مجھ سے امیگریشن دستاویزات بھی چھین لیے گئے، ہراساں کیا گیا، زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. بھارتی شہری ڈاکٹر عظما نے 506 ضابطہ فوجداری کی درخواست دائر کر دی ہے اور الزام لگایا ہے کہ مجھے ہراساں کیا گیا اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. جبکہ عظما نے درخواست کی ہے کہ مجھ سے امیگریشن دستاویزات بھی چھین لیے گئے ہیں. اور بھارتی شہری ڈاکٹر عظما کی مقامی عدالت میں درخواست، بھارتی شہری ڈاکٹر عظما اور پاکستانی شہری طاہر علی کی شادی کا یہ معاملہ جس میں بھارتی شہری ڈاکٹر عظما نے 506 ضابطہ فوجداری کی درخواست دائر کر دی ہے. جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس معاملے میں ٹوئسٹ آ گیا ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ انڈین ہائی کمیشن نے بتایا کہ عظما نے پناہ اور بھارت واپس جانے کی درخواست دی ہے. عظما نے کیا الزام لگایا ہے اور کیا درخواست دی ہے، ایک بار پھر بات کریں گے مونا خان سے. مونا ایک بار پھر بتائیے گا بھارتی شہری ڈاکٹر عظما نے اب کیا الزام کیا لگایا ہے، درخواست میں موقف کیا اپنا ہے؟ جی بالکل، جو عظما کے جو وکیل ہیں بیرسٹر شاہ نواز نون وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عظما نے جو ضابطہ فوجداری 506 کے تحت جو درخواست دائر کی ہے اس میں موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ ان کے جو امیگریشن کے دستاویزات تھے وہ بھی ان کے شوہر نے ان سے چھین لیے. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کو ہراساں کیا گیا ہے، ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کا پاکستان آ کر شادی کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ یہاں پر گھومنے پھرنے کی غرض سے آئی تھی. اور جبکہ طاہر نے ان کو شادی کرنے پر مجبور کیا، یہ ان کا موقف تھا. اور اس موقف کی تائید کے لیے وہ ابھی یہاں پر مقامی عدالت میں موجود ہیں، مجسٹریٹ سید حیدر شاہ کی عدالت میں، اور یہاں پر وہ اپنا بیان ریکارڈ کروا رہی ہیں اس وقت. جی مونا یہ بھی بتائیے گا عدالت پیشی میں آج کیا کچھ ہوا؟ ہیلو جی مونا، کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی مونا یہ بھی بتائیے گا طاہر کی جانب سے کیا موقف اختیار کیا گیا ہے اس بارے میں کوئی بھی تفصیلات آپ کے پاس موجود ہیں؟ اس حوالے سے طاہر کے جو دونوں نمبر ہیں وہ ابھی تک بند ہیں، وہ ابھی تک یہاں پر عدالت کیونکہ 11 بجے کا وقت دیا گیا تھا اس کو انڈین ہائی کمیشن پہنچنے کا. 1 گھنٹہ تقریباً میٹنگ وہاں پر انڈین ہائی کمیشن میں جاری رہی، جس کے بعد سے عظما یہاں پر مقامی عدالت سے پہنچی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروانے، جبکہ طاہر ابھی یہاں پر نہیں پہنچا. اس کے جو دونوں نمبر ہیں وہ فی الحال بند ہیں. تو یہ بھی بتائے گا مونا کہ پاکستانی ہائی کمیشن اور انڈین ہائی کمیشن کے جو بیانات ہیں ان میں بھی کوئی تضاد دیکھنے میں آ رہا ہے؟ جی پاکستانی انڈین ہائی کمیشن کے بیانات میں تضاد نہیں ہے، کیونکہ انڈین ہائی کمیشن کا جو موقف ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عظما ہوئی ہے اور وہ ہراساں ہوئی ہے، جس لیے وہ ریفیوج اور پناہ کے لیے وہ انڈین ہائی کمیشن سے اس نے رابطہ کیا ہے. کیونکہ 1 مئی کو جب وہ پاکستان آئی، 3 مئی کو اس کا نکاح ہوا اور 5 مئی کو وہ انڈین ہائی کمیشن پہنچ گئی. کیونکہ پاکستانی ہائی کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اس کی عظما نے پاکستان آنے سے پہلے اپنی شادی کے حوالے سے ذکر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ نہیں، اس نے یہ کہا تھا کہ میں پاکستان صرف اپنے رشتہ داروں سے ملنے جا رہی ہوں. اس کا شادی کا نہ کوئی پلان تھا، نہ ہی اس نے اپنے ویزا انٹرویو میں اس بات کا ذکر کیا تھا. جبکہ پاکستانی دفتر خارجہ نے بھی جو اپنی بیان جاری کیا تھا اس میں بھی انڈین ہائی کمیشن کا موقف بتایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ انڈین ہائی کمیشن نے پاکستانی دفتر خارجہ سے یہ کہا ہے کہ اس حوالے سے تعاون کیا جائے، کیونکہ عظما کا جو ویزا ہے وہ صرف یہ بھی بتائے گا جن رشتہ داروں کا ذکر عظما نے کیا، کیا ان سے کوئی بات ہوئی، کیا وہ میڈیا کے سامنے آئے، کوئی بھی بیان ان کی جانب سے جاری ہوا؟
جی عظما کے کسی بھی رشتہ دار کا یہاں پر کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا، نہ ہی کسی کا کوئی فون نمبر، نہ ہی کسی نے کوئی رابطہ کیا ہے، کیونکہ جو طاہر علی کا جو والد ہے اس نے عظما کو اسپانسر کیا تھا اور مبینہ طور پر عظما نے انہی کو ہی اپنا رشتہ دار بنایا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ اپنے ان رشتہ داروں کے گھر ملنے جا رہی ہے، گھومنے پھرنے جا رہی ہے، جبکہ بعد میں معاملہ اس طرح سے سامنے ہوا کہ طاہر نے اس سے شادی کر لی اور جس کے بعد سے عظما نے درخواست دی، پناہ مانگ لی انڈین ہائی کمیشن میں۔ اس کا یہ موقف تھا۔ ٹھیک ہے مونا، بہت شکریہ آپ کا، اسی حوالے سے آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے عمران خان کو حد تک عزت کا نوٹس بھجوا دیا ہے۔ عمران خان کو 10 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھجوایا گیا ہے۔ عمران خان 14 دن کے اندر معافی مانگے، یہ بتایا گیا ہے، یہ لکھا گیا ہے نوٹس میں۔ ساتھ ہی ساتھ نوٹس میں کہا گیا کہ عمران خان کا معافی نامہ میڈیا پر نشر بھی کیا جائے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز عبدالقیوم صدیقی سے۔ عبدالقیوم صدیقی، بتائیے گا مزید کیا کہا گیا اس نوٹس میں؟ جی یہ نوٹس جو ہے وہ حد کے عزت کے قانون کے سیکشن 8 کے تحت بھجوایا گیا، جس میں شہباز شیخ، میاں شہباز شیخ کی طرف سے جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، ان کی طرف سے یہ نوٹس ان کے وکیل سینئر وکیل خواجہ حارث نے آج بھجوایا ہے عمران خان کو، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 14 دن کے اندر اندر وہ اس بات پر معافی مانگے، جیسا کہ انہوں نے ان کے موکل کے اوپر یہ الزام عائد کیا کہ انہیں 10 ارب روپے کی پیشکش کی گئی تھی۔ بصورت دیگر نہ صرف یہ کہ وہ اس حوالے سے معافی مانگے، اپنے الزامات کو واپس لیں، اور یہ اپالوجی اور معافی نامہ جو ہے وہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں نشر کیا جائے۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو 14 دن کے بعد وہ ان کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ جو ہے وہ متعلقہ عدالت کے اندر دائر کریں گے۔ تو اس ضمن میں جو خواجہ حارث ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے لیگل نوٹس عمران خان کو بھجوا دیا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا عبدالقیوم صدیقی، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ جعلی ڈگریوں کے عالمی اسکینڈل کے ایگزیکٹ اور شعیب شیخ سے تعلق کا پول امریکی عدالت میں کھل گیا۔ امریکہ میں گرفتار ایگزیکٹ کے نائب صدر عمیر حامد نے جعلی ڈگریوں کے ذریعے اربوں روپے کی رقم بٹورنے کے اسکینڈل میں ملوث ہونے کا اعتراف کر لیا ہے۔ امریکی حکام نے عمیر حامد پر ایک پاکستانی کمپنی ایگزیکٹ کے ذریعے جعلی ڈگریوں کی ایک بڑی فیکٹری چلانے کا الزام عائد کیا تھا۔ عمیر حامد نے 4 اپریل کو یہ الزام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اب اس کی سزا سے متعلق فیصلہ 21 جولائی کو ہوگا۔ عمیر حامد کو 63 ماہ سے 78 ماہ تک قید اور 1 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ مقدمے کے دوران ایگزیکٹ کے وقاص عتیق اور شعیب شیخ کی 3 جعلی کمپنیوں کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ عمیر حامد امریکہ میں بریٹ لوبل نامی ایک شخص سے ملنے والا تھا جو امریکہ میں سن 1990 سے جعلی ڈگری کے کاروبار کے سلسلے میں مشکوک تھا۔ تحقیق کے دوران جعلی ڈگری فراڈ میں ملوث مزید 4 نام بھی سامنے آئے، جن میں سے عظما شاہین اور زبیر سید ایگزیکٹ کے مالک شعیب شیخ کے رشتہ دار ہیں۔ دیگر 2 افراد فرحان کمال اور علی ویا جکورا ہیں۔ فرد جرم کے مطابق ایگزیکٹ نے امریکہ میں موجود اپنے بینک اکاؤنٹس کی مدد سے دنیا بھر سے 14 کروڑ ڈالر کی رقم حاصل کی۔ یہ رقم پاکستانی روپے میں 1 کھرب 46 ارب 65 کروڑ روپے بنتی ہے۔ فرد جرم میں ان جعلی تعلیمی اداروں کے نام بھی درج ہیں جن کے نام سے جعلی ڈگریاں فروخت کی گئیں۔ یہ تمام تفصیلات پاکستان کے ایک بڑے انگریزی روزنامے نے اپنی رپورٹ میں شائع کی ہیں۔ اخبار کے مطابق عمیر حامد نے اپنی گرفتاری کے بعد اعتراف جرم سے انکار کیا تھا، تاہم مقدمے کے دوران 4 اپریل کو اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ عمیر حامد پر فرد جرم یہ عائد کی گئی تھی کہ اس نے دیگر معلوم اور نامعلوم افراد کے ساتھ مل کر پاکستانی کمپنی ایگزیکٹ کے ذریعے جعلی ڈگری کی ایک فیکٹری چلائی۔ تحقیقات کے دوران عمیر حامد کے امریکی وکیل پیٹرک سمتھ نے اعتراف کیا کہ ہمیں بتایا تو یہ گیا کہ مقدمے کے اخراجات عمیر حامد کی فیملی برداشت کر رہی ہے، لیکن اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ اخراجات کوئی اور برداشت کر رہا ہو۔ بعد میں عمیر حامد نے بھی ایک موقع پر اعتراف کیا کہ اتنا خرچہ اس کی فیملی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تحقیقات میں 3 جعلی کمپنیز کا بھی انکشاف ہوا جن میں ایگزیکٹ کے فنڈز چھپائے جاتے تھے۔ اخبار نے انکشاف کیا کہ امریکی حکام نے پاکستانی FIA کو خط لکھ کر بتایا کہ یہ 3 جعلی کمپنیز موول، ٹلو اور ٹنکو نامی ہیں۔ موول میں 49% شیئرز ایگزیکٹ کے چیف آپریٹنگ آفیسر وقاص عتیق کے ہیں، باقی 51% شیئرز علی ویا جکورا کے ہیں۔ ٹلو اور ٹنکو میں ایگزیکٹ کے مالک شعیب شیخ کے 49% شیئرز ہیں۔
टेलो में बाकी 51% शेयर्स शुएब शेख के रिश्तेदार जुबैर सैयद और टिनको में बाकी 51% शेयर्स दूसरी रिश्तेदार उस्मा शाहीन के हैं। उमैर हामिद के खिलाफ मुकदमे में अमरीकी हुकूमत ने 25 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और 1165 दस्तावेजात पेश की। इनमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट्स और उमैर हामिद की जानिब से अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक जाने की फुटेज भी शामिल है। इसके अलावा उमैर हामिद के ईमेल अकाउंट्स की तफसीलात, पेपॉल कंपनी के जरिए रकूम की अदायगी की तफसीलात भी शामिल हैं।